الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جب بھی انہوں نے عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اس کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے جو ان کے پاس موجود ہے، تو ان اہل کتاب میں سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے پیچھے اس طرح پھینک دیا جیسے ان کو علم ہی نہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک بھی یہود کے متعلق ہے۔ ان یہود کے متعلق جو مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہی اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب توریت میں یہ پڑھا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت بھی سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کر مدینہ پاک میں آئیں گے۔ وہ وادی ایسی ہوگی جس میں نخلستان ہوں گے اور دو جلے ہوئے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ لوگ یہ جگہ کو تلاش کر کر یہاں صدیوں سے آباد تھے اور پشت ہا پشت سے اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہم ان کی غلامی میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت ان کے دلوں میں اتنی تھی اور اس طرح تھی کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور ہر جنگ میں انہیں اسی بنا پر فتح بھی نصیب ہوتی۔ ہمیشہ علماء واعظ کرتے اور لوگوں کو خصوصاً مشرکین کو سمجھاتے کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں اور پھر وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تم پر فتح حاصل کریں گے۔ یہی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے انتظار میں یہاں آباد تھے، وہ حسد اور بغض کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہو گئے۔ اس کا انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے اور اتنے سیاہ ہو گئے تھے کہ الٹے برتن کی طرح یا پھر چکنے پتھر کی طرح، جن میں ایمان نام کی کوئی چیز نہ آ سکتی تھی اور نہ ٹھہر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر نہیں کہ ان کو علم نہیں، بلکہ اس حقیقت کو یہ اس طرح جانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ ان کے انکار پر اور پھر ان کے بار بار بہانوں پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ان کے علماء نے یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوالات کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحیح جواب دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تسلی بخش جواب دے دیے اور کوئی بہانہ نہ رہا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتا ہے تو ہماری تو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔
حالانکہ یہ ایک بہودہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے غلام فرشتے سے کس طرح دشمنی ہو سکتی ہے، جس کی اپنی نہ کوئی ذات تھی نہ نفس تھا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر ان کی حرکت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سب سے بڑے عالم مالک بن قیس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے یہود، تم عجیب لوگ ہو کہ پشت ہا پشت تم میرا انتظار کر رہے تھے، میرے طفیل تم اللہ تعالی سے مدد اور فتح مانگتے تھے، اور میرے متعلق تم لوگوں کو واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے رہتے تھے۔ میری یہ ساری نشانیاں جو تورات میں موجود ہیں وہ تم نے مجھ میں دیکھ بھی لی، لیکن اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ اپنی کتاب کو دیکھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ مالک بن قیس نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی اپنی کتاب تورات میں نہیں ملتی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کتاب جس کو وہ مانتے تھے، جس کا ادب کرتے تھے، اس کو بھی یہ اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، جیسے ان کو علم ہی نہیں۔ یہ نشانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یہ ساری کی ساری تورات میں موجود ہیں۔ ان سب کو یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود منکر ہیں۔ سب سے بڑا منکر تو ابو جہل تھا۔ اس کے ساتھ بھی ایسے عجیب واقعات ہوئے کہ انہیں دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا تھا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ ایک مرتبہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بالکل ختم کر دے گا۔ اس نے ایک بڑا پتھر لیا اور حرم شریف کی طرف چلا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوں گے اور سجدے میں سر رکھا ہوگا تو میں اوپر سے پتھر مار کر ان کو ختم کر دوں گا۔ جب ابو جہل حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا تو وہ پتھر مارنے کے لیے نزدیک ہوا تو ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اوستان خطا ہو گئے، کا رنگ زرد ہو گیا اور اپنے ہاتھ اس طرح ہلا رہا تھا جیسے کوئی چیز کو روک رہا ہو۔ مشرکین مکہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ جب واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات تھی کہ تم اتنے گھبرا گئے۔ اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان ایک بہت بڑی خندق ہے اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے، اور فرشتے نیزے لے کر میری طرف آ رہے ہیں جیسے مجھے قتل کرنے لگے ہوں۔ میں بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ یہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سچ ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ تمام معجزات دیکھ کر، اپنی کتابیں پڑھ کر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پھر یہ لوگ کیوں انکار کرتے تھے؟ باوجود سمجھنے کے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے، عبادت کرنے کے، علم رکھنے کے، پھر بھی وہ کیوں انکار کرتے تھے؟
یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب بھی کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اس داغ کو استغفار کر کے دھو لے تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہ دھوئے داغ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک بھر جاتا ہے کہ سارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ دل کی حالت پھر اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح الٹا برتن یا چکنا پتھر ہوتا ہے جس میں کوئی چیز ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اسے پھر ہر بری چیز اچھی اور اچھی چیز اس کو بری لگتی ہے۔ ان لوگوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی، تو ان کے دل سیاہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی اور یہ مردود ہو گئے، جس کی وجہ سے باوجود علم رکھنے کے کہ وہ صحیح چیز سے محروم ہو گئے۔ اگر وہ حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے عاجزی، اخلاص اور نیاز مندی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سینے منور ہو جاتے، اور اسی روشنی میں وہ حقیقت کو پا لیتے اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رہتے۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کی وہ گمراہ نہیں ہوئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بھی منتظر نہیں تھے۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں ہی ان کے لیے سارے دلائل بھی تھے، برکتیں بھی تھیں اور نورانیت بھی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل سیاہیوں سے دھل گئے اور وہ نور والا نور ہو گئے۔ انہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمجھ آ گئی، صراط مستقیم پر قائم رہے۔ سامعین کرام، اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں موجود نہ ہو تو بے شک علم بھی ہو، بے شک انسان عبادت بھی کرتا ہو، انسان کبھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور یہود عبادتیں بھی کرتے تھے اور علم بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ صراط مستقیم پر نہ آ سکے اور نہ ہی وہ اس پر چل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے لوگ بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رتبے اور عظمت کے منکر ہیں، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہیں۔ وہ اسی وجہ سے منکر ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام کو سمجھا ہی نہیں، ورنہ ان میں عالم بھی موجود تھے، سمجھدار بھی موجود تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات کتابوں میں، احادیث میں پڑھتے ہیں، وہ کلام پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشادات سنتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام، آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا نور تھا۔ سامعین کرام، ابو جہل بھی سب سے بڑا عالم تھا، لیکن ساری دنیا اسے ابو جہل جہالت کا باپ کے نام سے مخاطب کرتی تھی اور کرتی ہے، اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محروم ہونے کی وجہ سے ان آنکھوں سے محروم ہو گیا جو حقیقت کو دیکھ سکتی، اس دل سے محروم ہو گیا جو حقیقت کو سمجھ سکتا۔ سامعین کرام، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم
صاف سینوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سینوں کی صفائی کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر اور یاد الہی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی چاہتے ہیں، غلامی چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس قدر